السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ سانحہ گل پلازہ وزیر اعلیٰ سندھ کا 2 ماہ میں متاثرین کو دکانیں تیار کر کے دینے کا اعلان انہوں نے کیا ہے اور 5 لاکھ روپے گل پلازہ کے ہر دکاندار کو دیں گے کہ 2 ماہ تک گھر کا کچن چلا جا سکے۔ 1 کروڑ کا قرضہ دیں گے جس کا سود سندھ حکومت ادا کرے گی۔ یہ جی لیٹسٹ اپڈیٹ۔ اور سانحہ گل پلازہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کن کی غلطی کوتاہیاں تھیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے پہلے اعلان کیا گیا کراچی بچاؤ اور اب سندھ بچاؤ، ظاہر ہے ایک تحریک شروع کی گئی ہے۔ کراچی کے اتنے بے پناہ مسائل ہیں، اسی دوران ایم کیو ایم کی جانب سے 2 جو مطالبات اب تک سامنے آئے ہیں، اس میں ایک تو وفاق کے حوالے کر دیا جائے کراچی کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل چوتھی حکومت اب تک کچھ نہیں کر سکی، اور 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اور دبی دبی آوازیں جناب نئے صوبے کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں، لیکن اس پر بھی کہا جاتا ہے وفاق کی جانب سے کام ہو رہا ہے، اور 28ویں ترمیم میں ایم کیو ایم 148 شامل کرانا چاہتی ہے جو 26 اور 27 میں نہیں ہو سکا۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما حیدر عباس رضوی صاحب۔ بہت شکریہ حیدر عباس رضوی صاحب۔ گزشتہ دنوں جتنی پریس کانفرنسز ہوئیں، خاص طور پر گورنر سندھ نے بھی کی، آپ نے بھی کی، فاروق ڈار صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، دیگر لوگ، سر یہ 2 مطالبات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک حادثہ تھا، ہو گیا، اور ظاہر ہے اس پہ کرٹیسائز سبھی کر رہے ہیں، پاکستان بھر میں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی، ہر اخبار بھی ہے، اور پیپلز پارٹی کی ظاہر چوتھی مسلسل حکومت کے باوجود جو کارکردگی رہی ہے اس پر ہی بات ہو رہی ہے۔ لیکن سر یہ وفاق کے حوالے کرنا یا 18ویں ترمیم، حالانکہ 18ویں ترمیم میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، آپ لوگوں نے بھی ووٹ بھی دیے تھے، اب ایسا کیا ہوا؟ دیکھیے بھائی، 18ویں ترمیم کی جہاں تک بات ہے تو ہمارا واضح موقف یہ ہے کہ 28ویں ترمیم اب آئین کا حصہ ہے، اور آئین میں ترامیم دنیا بھر میں ہوتی رہتی ہیں۔ 27 ترمیم تو ہم خود کر چکے ہیں، تو اب 28ویں ترمیم میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں جو چیز تشنا رہ گئی ہے یا پھر مزید فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے، ان آرٹیکلز کو ایک بار پھر ریویو کرتے ہوئے امینڈ کیا جائے۔ مثال کے طور پر آرٹیکل 140A کہ جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ڈیولوشن آف پاور پاکستان میں مکمل ہوگی، اور وفاقی اور صوبائی کے بعد مقامی حکومتوں اور آزاد اور مضبوط مقامی حکومتوں کے قیام کو یقینی بنا جا سکے گا، جو بذات خود 18ویں ترمیم کا حصہ ہے۔ تو اب اس کی امپلیمنٹیشن کلاز کی اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو اس کو امینڈ کیا جائے، اور جس طریقے سے ڈپارٹمنٹس آف فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ آپ کے آئین میں مختلف شیڈیولز میں موجود ہیں، اس طریقے سے مقامی حکومتوں کو بھی آئین میں شیڈیول کر کے ان کے محکموں کو واضح طور پر بتا دیا جائے تاکہ کوئی ایمبیگیوٹی نہ رہے۔ تو 28ویں ترمیم میں جہاں جہاں بھی ہمارے دوست سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، مختلف جماعتیں سمجھتی ہیں، وہ اس کو فائن ٹیون کرنے کی بات کر سکتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، غیر آئینی کام نہیں ہے، غیر اخلاقی کام نہیں ہے۔ جب 18ویں ترمیم غیر اخلاقی نہیں تھی تو 28ویں ترمیم غیر اخلاقی، غیر آئینی، غیر جمہوری کس طرح ہو سکتی ہے؟ اچھا، اس میں حیدر عباس رضوی صاحب 28ویں ترمیم ختم کرنے کی بات تو نہیں کر رہی نا ایم کیو ایم پاکستان؟ کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس دیکھیے کانفرنس کے بعد یہ تاثر عام ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے پاکستان میں اور بالخصوص سندھ میں، اس کے بعد پورا سندھ اور خاص طور پر ایم کیو ایم، وہ سارے جو ہیں وہ نوحہ کناں ہیں، اور اس میں جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں مصطفیٰ کمال صاحب نے رول بیک کی بھی بات کی، خالد مقبول صاحب نے کہا کہ ہم نے کبھی رول بیک ڈیمانڈ نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو فائن ٹیون کرنے کی بات کی، اور رول بیک تو بالکل ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے نا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جو وفاق کے حوالے کرنے کی بات ہے یا پاکستان میں نئے صوبے بنانے کی بات ہے، ظاہر ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس پر دونوں ہی جو ہیں وہ
یک آواز ہیں اور ایک ساتھ بات کر رہے ہیں. تو اس میں حیدر آبادی صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ اقبال صاحب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں تو آپ لوگ آن نہیں کر رہے، اس کا مطلب اس کو؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے اگر کوئی بھی چاہے وہ ایم کیو ایم تو کوئی تیسرا فرد بھی ہو اور اگر وہ کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے اور اس کو مزید فائن ٹیون کیا جا سکتا ہے. تو اچھی بات نہیں، آنرشپ کی بات نہیں، ہم بالکل اون کرتے ہیں جی. اچھا آن کرتے ہیں، تو پھر رول بیک کی بات تو انہوں نے کی ہے، خالد مقبوضی صاحب خالد کہہ رہے ہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. چیئرمین ہے نا، ہو از دی ہیڈ آف دا پارٹی. ٹھیک ہے، فائنل ہیڈ آف دا تصور ظاہر ہے پارٹی کی خالد جو مقبوضی بات ہے صاحب کی بات فائنل تصور کی ظاہر ہے جائے گی. کہ وہ خالد بھائی کی بات تصور کی جائے گی نا. اچھا گورنر صاحب پہنچے گل پلازا، ظاہر ہے جیسی ثانیہ ہوا، آگ لگی ہوئی تھی، اس پہ بڑا پیپلز پارٹی والے ناراض ہیں اب تک، اور پھر گورنر صاحب نے یہ کہا کہ جی سندھ حکومت مجھ پہ حملہ کرے گی، دیکھ لیجئے گا، اور میرے پہنچنے کے بعد یہ معاملہ چونکہ میں نے اجاگر کیا کہ ریسکیو کا کام نہیں ہو رہا، اور پھر ظاہر ہے بہت ساری باتیں انہوں نے کی، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جناب بہت ہو چکا، اب میں سیاست کوئی کرے گا تو پھر میں سب کا کچا چٹا کھول دوں گا اور صبر ختم کر دوں گا، حقیقت بتا دوں گا. سر تو کچا چٹا کھول دیں، اس میں اب کیا رہ گیا ہے، کیوں چھپا رہے ہیں حقائق؟ میرے خیال سے یہ بات گورنر صاحب سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. میں نے تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ بیان کل سنا ہی تھا جب میں حیدرآباد میں تھا، تو میں تفصیلی بات کرنے کا مجھے ان سے موقع نہیں ملا، مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جس نشست پہ براجمان ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں اور جہاں ان کو بات کرنی ہوگی وہ کریں گے بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، آئینی ظاہر ہے عہدہ تو ان کے پاس آئینی ہے، لیکن سیاسی گفتگو بھی بہرحال جی وہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہاں یہ ہاں بالکل کرتا ہے. جی بالکل، اور اس پہ بڑے مسائل کا سامنا بھی رہا ان کو. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ گفتگو سننے کے بعد کہا کہ جی ہم نے تو پہلے بھی کہا ہے وفاقی حکومت کو تبدیل کیا جائے گورنر کو، اور جو معاہدہ ہمارا ہوا ہے وہ نون لیگ کا گورنر ہونا چاہیے. ابھی اور باتیں بھی سننی پڑ رہی ہیں آپ کو. کیا تبدیلی کے حوالے سے آپ تک اطلاعات پہنچی ہیں سر؟ نہیں مجھ تک تو کچھ بھی نہیں پہنچی ہیں. ابھی تو سندھ حکومت گل پلازا کے مسائل میں اتنی مشکل سے گھری ہوئی اور اپنی بد انتظامی کے اور کرپشن کے مسائل میں کہ وہ صرف مطالبے ہی کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے. اچھا سر اس پہ یہ بتائیے حیدر صاحب کہ آپ لوگوں نے ظاہر ہے کراچی بچاؤ اور اس کے بعد اب سندھ بچاؤ مہم شروع کی گئی ہے، تو پیپلز پارٹی کے جانب سے اعتراض یہ آتا ہے کہ جی یہ کراچی بچاؤ یا سندھ بچاؤ کیا ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ اس طرح کی مہم شروع کر رہے ہیں؟ آپ کی پارٹی میں تو اپنے اتنے زیادہ مسائل ہیں جو کراچی سے زیادہ ہیں، آپ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، اب سندھ کے اور کراچی کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیے میں تو یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک سروے کرا لیں اور سروے کرا کے کراچی سے کشمیر تک چلے جائیں، عوام سے خود پوچھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں اس مہم کی کیوں ضرورت پڑی ہے. کراچی بچاؤ یا سندھ بچاؤ مہم کی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، آپ کو بہت بہتر اندازہ ہو جائے گا. این ایف سی سے تک ملنے والے 25,000 ارب اور بالخصوص کراچی کو کا حصہ 3,400 ارب روپے جو 15 سالوں میں کراچی کو نہیں ملے، اور آج جو مخدوش صورتحال کراچی کی ہے اس پر اگر اس کو بچانے کی سعی نہیں کی جائے گی تو اور کیا کیا جائے. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آپ جس طرح سندھ بچاؤ تحریک شروع کر رہے ہیں تو کیا اس پہ یہ سمجھا جائے کہ اب سڑکوں پر ہوگی ایم کیو ایم پاکستان؟ دیکھیے فیز وائز جائیں گے انشاءاللہ، اور انیشلی تو ہم تمام ان علاقوں کے عوام کو یہ میسج پہنچائیں گے اور یہ احساس اجاگر کریں گے ان میں کہ اگر ان کے علاقے کی حالت، ان کے قصبے کی حالت یا ان کے گاؤں کی حالت یا ان کے شہر کی حالت ناگفتبے ہے تو پھر ان کو اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. اور آواز چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھائیں، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز کر کے لوگوں میں یہ احساس بیدار کریں، یا سڑکوں پر نکل کر کریں، یا کورٹس میں جا کر کریں، یا پارلیمنٹس میں کریں، یا صوبائی اسمبلی میں کریں. اس کے مختلف مدارج ہیں اور ظاہر ہے کہ ان سب پہ ہمیں بیک وقت کام کرنا ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں. چونکہ ظاہر ہے یہ اسمبلی میں تو آپ لوگ آواز اٹھا ہی رہے ہیں، مسلسل پریس کانفرنس کے ذریعے بھی بات کر رہے ہیں. اب یہی رہ گیا تھا کراچی میں کہ جی ایم کیو ایم کے پاس اسٹریٹ پاور اس زمانے میں تو ہوا کرتی تھی،
آپ لوگ آتے تھے سڑکوں پہ تو دباؤ بڑھتا تھا سندھ حکومت پر. اب شاید اس معاملے میں تھوڑا سا بیک فٹ پر اس لیے ہیں کہ اسٹیٹ پاور کا مسئلہ ہے. اسی پاور کا مسئلہ نہیں ہے. عوام کم از کم کراچی بچاؤ یا سندھ بچاؤ یا حیدرآباد بچاؤ یا میرپور خاص بچاؤ یا نوابشاہ بچاؤ کے نام پر کوئی دو رائے نہیں ہے عوام کے پاس. اور عوام کو صرف کال دی جائے گی. عوام سے رابطوں کا مقصد ہی کراچی بچاؤ مہم کا یہی ہے کہ عوام سے رابطے دوبارہ اثر نو بحال ہوں. اور اس کے بعد عوام سے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ پہلے سوشل میڈیا پہ اور پھر اس کے بعد جب ضرورت پڑے تو انشاءاللہ سڑک پہ بھی لا کر عوام کا دباؤ حکومت پر بڑھایا جائے گا. حیدرآباد صاحب یہ جو ثانیہ گل پلازا ہوا تو اس پر ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سیاست ہو رہی ہے, پھر انہوں نے بلدیہ فیکٹری کی بات شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ گوگا تک بات چلی گئی کہ جی وہ بانی متحدہ کا گارڈ تھا اس نے یہ کیا فلاں کیا, پھر بات فاروق ستار صاحب تک آ گئی, میئر کے دور میں یہ ہوا, لیز ہوئی فلاں. سر یہ جواب تو نہیں ہے ظاہر پیپلز پارٹی کا, لیکن پھر آپ لوگوں کے ظاہر ہے جب ماضی کی بات کی جاتی ہے تو پھر آپ لوگ بیک فٹ پر آ جاتے ہیں. نہیں, ہم بالکل بیک فٹ پہ نہیں آتے. ہم نے تو وزیر اعظم سے وفاقی سطح کا ایک پاکستان کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کو آرٹیکل 3 کے تحت انووک کرنے کی بات کی ہے. اور جب تحقیقات ہوگی تو اس میں جس کے گرد بھی پھندا بنے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جی بہت سی بات کی آپ نے, جس کے گرد بھی ظاہر ہے جس کی بھی ایل ڈوئنگز ہوں, قانون سب کے لیے برابر ہے. اچھا اس پہ تو ظاہر پیپلز پارٹی کے یہاں سے دھمکیاں میں آنا شروع ہو گئی ہیں, نثار کھوڑ صاحب ہوں یا شیلا رضا صاحبہ ہوں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر کے دکھائیں پھر ہم دیکھتے ہیں. تو اس پر کوئی لائے عمل بنایا آپ نے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی بات کرتے ہیں اور حقیقت حال یہ ہے کہ وہ ہماری تاریخ سے بھی بہت اچھی طرح آشنا ہے اور ہم ان کی تاریخ سے بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں. تو چلیے, گھوڑا بھی پاس ہی ہے اور میدان بھی دور نہیں ہے بھیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم بھی ماضی کی طرح اتنی ہی مضبوط ہے آج بھی؟ میں تو صرف یہی عرض کر رہا ہوں کہ گھوڑا بھی پاس میں ہے اور میدان بھی دور نہیں ہے. چیز یہ بھی ہوتی ہے حیدرآباد صاحب کہ آپ لوگ وفاق میں موجود ہیں, مسلسل ہر حکومت کا حصہ, اور اس کے باوجود کراچی بے پناہ مسائل کے شکار, بڑے کوئی آپ لوگ پروجیکٹ لے کر کے بھی نہیں آئے. پھر وہ ایک تانا یہ بھی ملا ترجمان کی جانب سے سندھ حکومت کی کہ جناب ثانیہ گل پلازا کے متاثرین کے لیے وفاقی حکومت سے کیا مدد اور امداد لے لی آپ نے, اس طرح کی گفتگو آپ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ حکومتوں کے تعلق حکومتوں سے ہوتے ہیں. یہ دس از بٹوین سندھ گورنمنٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. ہم تو 20 ارب روپے وفاق سے کراچی کے لیے منظور کرا کر لے آئے ہیں. سندھ حکومت نے اس پر روڑے لگائے ہوئے ہیں کہ جو وفاقی ادارے ہیں وہ کراچی میں جو تعمیر و ترقی کے کام ہے وہ نہیں کریں گے. وہ آپ پیسے سندھ حکومت کو دے دیں, سندھ حکومت کرے گی. تو سندھ حکومت نے پچھلے 20 سالوں میں کیا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور ہمارے بھی سامنے ہے. تو وہ 20 ارب روپے ابھی رکھے ہوئے ہیں, اس کی اسکیمیں بھی منظور ہو گئی ہیں, مگر تعطل جو ہے وہ سندھ حکومت کی جانب سے ہے. پینر ڈال دیا ہے انہوں نے. ایم این ایس کو سر ترقیاتی فنڈ اور اس طرح کی چیزیں ملنا, آپ نہیں سمجھتے حیدرآباد صاحب سیاسی رشوت ہوتی ہے یہ؟ بھائی اگر مضبوط بلدیاتی حکومتوں قیام کا مطالبہ ہے ہمارا تو وہ اسی لیے ہے کہ یہ ساری چیزیں ختم ہوں اور لیجسلیٹرز کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ وہ ترقیاتی اسکیمیں وفاق یا صوبے سے لے کر آئیں. این ایف سی سے پیسہ پی ایف سی میں آئے اور پی ایف سی سے وہ متعلقہ بلدیاتی حکومتوں کو منتقل ہو جائے. یہی طریقہ ساری دنیا میں رائج ہے. جب تک یہ نہیں ہے ہم کراچی کے لیے بھیک مانگ کر کشکول پھیلا کر وفاقی حکومت سے کچھ لے آتے ہیں, کیونکہ سندھ حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے بھائی. سر 148 آپ شامل کرانا چاہتے ہیں, 26 میں بھی کوشش کی آپ لوگوں نے, 27 میں بھی کوشش کی, 27ویں ترمیم بھی ہو گئی,
آپ لوگوں نے ظاہر ووٹ دیا، 26 میں بھی دیا، 27 میں بھی دیا، صدر پاکستان کو تا حیات استثنا کا بھی آپ نے ووٹ دے دیا، اور اب 28ویں کا بھی لولی پاپ آپ کو دیا ہوا ہے وفاقی حکومت نے. سر وجہ کیا ہے، کیوں بات نہیں مانی جا رہی ہے، اور پھر حکومت کا حصہ کیوں اگر آپ کی بات نہیں مانی 27ویں جاتی؟ ترمیم میں یہ بات کابینہ سے بھی منظور ہو گئی تھی، مگر پیپلز پارٹی کو منظور نہیں ہے کہ پاکستان میں مضبوط مقامی حکومتیں بنیں. انہوں نے روڑا اٹکایا ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہی جواب دیا کہ جی ہم تو تیار ہیں، پیپلز پارٹی تیار نہیں ہے. آف دی ریکارڈ بہت سارے ذرائع سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے کہ تمام چیزیں قبول اور منظور ہو چکی تھیں، اور صبح جو مسودہ آنا تھا بل کا اس میں 140A کی امپلیمنٹیشن کلوز بھی تھی جس پر پیپلز پارٹی نے اسپینر ڈالا ہے. وفاقی حکومت کا حصہ ہونے سے حیدر عباس رضوی صاحب کراچی والوں کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے آپ کی نظر میں؟ کئی یونیورسٹیاں آ چکی ہیں کراچی میں جو پہلے نہیں تھی، اور مزید آ رہی ہیں، اور کچھ صورتحال قدرے بہتر ہے، اور ظاہر ہے کہ جو فیصلہ کن قوتیں ہیں ان سے تعلقات آپ کو بحال رکھنے ہیں تاکہ چیزیں آئندہ کے لیے بھی خراب نہ ہوں. 26-27 میں بارگیننگ پوزیشن میں تھے آپ لوگ، منوائی جا سکتی تھی، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے ہمیں تو آخر وقت تک یہ یقین دلایا گیا تھا کابینہ میں جانے سے پہلے تک بھی کہ یہ مطالبہ منظور ہو گیا آپ کا، اور 28ویں میں مگر سر جب وزیر اعظم تشریف لائے تو انہوں نے یہ بتایا، اور یہ بات انہوں نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر سب کے سامنے آن دا ریکارڈ بیان بھی کیا. سر 28ویں میں اگر شامل نہیں ہوتی تو پھر کیا لاہ عمل ہوگا؟ پلان بی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے پھر ہم دیکھیں گے، اس کو سوچیں گے. پلان بھی اگر ہے بھی تو ابھی ڈسکس کیوں کریں بھائی. اچھا سر، زیادہ یہ بتائیے کہ چونکہ یہ بھی ایک بات بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، آپ بھی شاید اس پہ ایگری نہ بھی کریں، کہ ایم کیو ایم کو اس وقت لیڈرشپ کی کمی کا سامنا ہے، جو ویژنری ہو، دلیر ہو، وقت پر بہتر فیصلے کرے. بانی متحدہ کے بعد اب ظاہر ہے جو لوگ رہ گئے ہیں اس میں خالد مقبول صدیقی صاحب شاید اتنے ویژنری یا دلیر نہ ہوں جتنے لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال ان سے پھر بھی بہتر ہیں. لوگوں کا خیال ہے، وہ لوگوں کا خیال ہے. جو حقیقت حال ہے وہ حقیقت حال ہے بھائی. جب ضرورت پڑے گی انشاءاللہ، آپ ہماری تاریخ سے واقف ہیں، آپ ہمیں کسی سے پیچھے نہیں پائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. حیدر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ جناب ہوگا کیا آپ، کیونکہ گلشانِ گل پلازا آج جس طرح کا اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ نے، اس پہ بھی گفتگو سنی آپ نے، اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کی جو کمی کا سامنا ہے یا نہیں ہے ابھی سن لیا حیدر عباس رضوی صاحب سے. اور ایم کیو ایم کراچی بچاؤ یا سندھ بچاؤ تحریک شروع کر رہی ہے یا پارٹی بچاؤ کر رہی ہے، اس کا جواب حیدر عباس رضوی صاحب نے دیا. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، اس میں ہم بات کریں گے کہ آخر ہوگا کیا، انصاف مل سکے گا ثانیہ گل پلازا والوں کو یا نہیں مل سکے گا، اور کیا محرکات ہیں، سازش ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد کریں جائے گا. دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.